بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قسط نمبر 5، ایپیسوڈ نمبر 5۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم جہاد تھامے ہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے بعد ان کے شاگرد رشید ناصر یوسف صلاح الدین نے بیت المقدس اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے پھر سے اس علم جہاد کو اٹھا لیا۔ صلاح الدین کی شخصیت میں تقریباً تمام اسلامی محاسن و خصائل کوٹ کوٹ کر بر دیے گئے تھے۔ اس میں بردباری و پرہیزگاری، ارادے کی پختگی و پیش قدمی، دنیا سے بے رغبتی اور سخاوت و مہارت، سیاسی و تدبیر علمی، ہماوقت جہاد کے لیے کمر بستہ، علم دوستی اور علماء کرام کی قدردانی جیسی اعلیٰ صفات قابل رشک تھیں۔ یقیناً جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سربلندی اور دشمنوں کی سرکوبی کے لیے چن لیا ہے، ان میں یہ صفات لازماً موجود ہوتی ہیں جو اپنا حصہ ڈال کر تاریخ اسلام کا رخ صحیح جانب موڑ دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ انہوں نے دین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جدوجہد کی، اور اللہ بزرگ و برتر نے انہیں ان کے ارادے میں کامیاب فرمایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا جو شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے والد نجم الدین ایوبی مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ویدن کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیرکو بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے کھل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیرکو کا دستراست بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضہ کے کچھ عرصے بعد جب شیرکو نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے وہاں کی حکومت سجا لی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں انہوں نے دمشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی جو صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بننے کے بعد ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ ان کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگجوؤں کے وفد سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران اسی کام کے کرنے کی کوشش کی۔ اس کی شخصیت میں موجود خصائص و کمالات کا بھی یہی تقاضا تھا کہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ باقی رہنے والے کچھ شاندار اور عالی شان کارنامے سر انجام دے لے۔ تو قصہ مختصر اس کے کچھ ایسے ہی اعمال اور کارناموں کو ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئندہ بھی جڑے رہیں تاکہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق اچھی طرح سے جان سکیں۔ والسلام۔